السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ تمامی حضرات باخیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرے ہاتھ میں آج کتاب ہے نورانی قاعدہ۔ ہمیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ابتدائی تعلیم کے لیے نورانی قاعدہ ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن شریف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس نورانی قاعدہ کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنا سکھاتے ہیں، اور یقیناً اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر اور ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو میرے پاس نورانی قاعدہ کی کتاب ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 1 ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ شروع کرتے ہم سیکھنا۔ تو تختی نمبر 1، مفردات، یعنی الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، یعنی کہ جو حرف کسی دوسرے حرف سے اگر نہیں ملا ہوا ہے تو ہم اس کو مفردات کہتے ہیں۔ تو الف با تا سا یہ مفردات یعنی الگ الگ ہے، اس کو ہم مفردات کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا۔ اس کو پڑھیں گے۔ الف کو جلدی پڑھنا ہے، اور یہ با کو ایک الف کھینچنا ہے، جیسے با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، لام، الف، حمزہ، یا، اور یہاں پہ نقطوں کی پہچان، یعنی کہ کس حرف کے نیچے کتنا ایک نقطہ آنے سے کیا ہوگا، کس حرف کے اوپر 2 نقطہ آنے سے کیا ہوگا، کس حرف کے اوپر 3 نقطہ آنے سے کیا ہوگا، پھر اگر اوپر میں نقطہ ہے تو کیا ہوگا، پھر کسی حرف کے نیچے 2 نقطہ ہے وہ کیا ہوگا۔ یہ اس کی نقطہ کی پہچان کہہ رہا ہے، نقطہ کی پہچان کرنے کے لیے۔ اب آئیے یہاں پہ لکھا ہوا امتحان۔ ہم نے الف با تا سا پڑھ لیا، یعنی کہ جو تختی نمبر 1 میں مفردات جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیا ہے تا، یہاں پہ دیا امتحان۔ اب جو یہاں پہ سیریل نمبر سے حرف کو دیا تھا، اب یہاں پہ سیریل نمبر سے نہیں دیا ہے، بلکہ الگ الگ حرف کو ایڈجسٹ کیا ہے۔
یعنی کہ سیریل نمبر سے نہیں ہے. اگر ہم اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً جو ہم نے سیریل نمبر سے پڑھا ہے اور ہمیں یہاں پہ امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ یہاں تو شروع میں الف آتا ہے لیکن اس کو کیا ہے, اس کو کیا پڑھیں گے تو یہ ہے تا. پھر یہاں پہ سیریل نمبر سے با آتا ہے لیکن یہاں پہ کون سے حرف کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے تو یہاں پہ تھا اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہے سا. اس کے بعد میں یہاں ہے سین, چھوٹی سین یعنی کہ پتلی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد میں ہی شین یعنی کہ زبان کو اوپر تالو میں سٹا کر کے پڑھنا ہے, تھوڑا موٹا کر کے شین. اور اس کے بعد میں صاد. اس کے بعد میں آتا ہے ہا, یہ بڑی ہا ہے ہا. پھر اس کے بعد میں چھوٹی ہا آتا ہے, اس کو آرام سے پڑھیں گے ہا. اس کے بعد میں آتا ہے خا. اس کے بعد میں آتا ہے قاف. اس کے بعد میں آتا ہے ذال. زا, اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے زا. پھر اس کے بعد آتا ہے ضاد. اس کے بعد آتا ہے ظا. پھر الف, عین, نون, با, فا, غین, یا, جیم, میم, لام, دال. یعنی کہ ہمیں ایڈجسٹ جس طریقے سے حرف کو کیا گیا ہے لیکن ہمیں صحیح حرف کو تلاش کرنا ہے اور پڑھنا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں حرف پہچاننے کا طریقہ معلوم ہو گیا, ڈھنگ ہو گیا ہے. اب نیچے آتے ہیں, نیچے لکھا ہوا ہے مرکبات, ملے ہوئے حروف کی شکلیں. اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے, ہم نے یہاں پڑھا تھا مفردات یعنی کہ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں. اب یہاں کہہ رہا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں, یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانے کو مرکبات کہتے ہیں. الف, با, تا, جیم, دال, عین, فا, الف, با, تا. یہ تا کی 3 شکلیں ہیں, با کی 2 شکلیں ہیں, الف کی 2 شکلیں ہیں, جیم, دال, عین, فا, کاف. نیچے پھر لکھا ہوا ہے کاف, لام, میم. اس کے بعد آتا ہے نون, ہا, حمزہ, یا. حروف مرکبات. اب یہاں پہ لکھ رہا ہے تختی نمبر 2. ہم نے تختی نمبر 1 کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا, ہمیں تختی نمبر 1 ہی یاد کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر اگلے سبق میں دوسرے تختی نمبر کے بارے میں پڑھائیں گے اور ہمیں تختی نمبر 1 یاد کرنا ہے. یقیناً اگر ہمیں تختی نمبر 1 اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا تو ہمارے آگے پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی, مشکل نہیں ہوگی, ہمیں جلدی سے دوسرا تختی پڑھنے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے گا. اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن شریف کو
دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ پہلے تختی نمبر 1 کو اچھی طریقہ سے سیکھیں، حرف کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر حرف سمجھ میں آ جائے گا، پڑھنے آ جائے گا، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا حرف ہے، تو یقیناً آگے پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔